اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نئے ٹائم پہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہوپ فلی سب کو یاد ہوگا نیا ٹائم۔ اوکے، سو آج سے ہم سٹارٹ کریں گے نئی فیملی نمبر 5 ہے، ادھر 4 لکھا ہوا، دس از 4 کون سی تھی؟ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، والامر منہ اسلم ونہی عنہ لا تسلم وظرف منہ مسلم۔ تو اب نئی فیملی ہے نا، تعلم، پہلے علامہ فیملی تھی نا ایک، تو اس میں تا ایکسٹرا ہے شروع میں، تعلم۔ تو تعلم فیملی آئی تھنک کہ سب سے مشکل یہی لگے گی یاد کرنے میں انیشیلی، کیونکہ اس میں تھوڑا سا فارمیٹ ڈفرینٹ آتا ہے باقی 3 فیملیوں سے، جو ہم پہلے سے 3 پڑھ چکے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا یہ فارمیٹ ڈفرینٹ ہے، اس سینس میں کہ اس میں بہت زیادہ زبر استعمال ہوتے ہیں، زیر بہت ہی کم، اور پیش جہاں ضروری ہو صرف وہیں پہ آئیں گے، زیرس بھی وہیں آئیں گی، کسرہ اور دمہ، زیادہ تر فتحہ ہوگی یا ہم زبر کہتے ہیں اس کو، تو فتحہ یا زبر، وہ اس لیے اس کو، اور سٹارٹ ہمیشہ سے تا سے ہوگا۔ تو اس کا جو سٹرکچر ہے یا ریسیپی ہے اس کی، تو شروع میں تا ہوگا، تا یہ ایکسٹرا تا ہے جو کہ پارٹ آف دا شیپ، تا زبر تا، اور اس کے بعد روٹ ہوگا فا لیٹر، آئین لیٹر اور لام لیٹر، اور آئین کے اوپر تشدید بھی ہے زبر کے ساتھ، تو آئین ان دا سینس کے 2 دفعہ آئین ہے، تشدید ہوتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے، تو تعلم، تو تفعل بنے گا اگر فعالہ کی روٹ سے کریں، ویسے اگزامپل ورڈ ہمارا ہے تعلم۔ تعلم کا مطلب ہوتا ہے کہ سیکھنا، لرن کرنا، تو علامہ کا ہوتا ہے نا سکھانا، ٹیچ کرنا، ٹیچر ہے، تو یہ تعلم ہے لرن کرنا، سیکھنا، اور اس باب کو تفعولن کہتے ہیں کیونکہ اس کا مصدر اس وزن پہ ہوگا۔ تو فیملی نمبر 5، تو پہلا اس کا ہوا کیا ہوگا پھر؟ تعلم۔ تو یہاں سے فیملی سٹارٹ ہوتی ہیں جن کا مضارع اب زبر سے سٹارٹ ہوگا، اس سے پہلے مضارع او کی ساؤنڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، اسلم یسلم، علم یعلم، جاہد یجاہد، تو او کی ساؤنڈ آتی تھی، لیکن اب سے آ کی ساؤنڈ آئے گی، تو آ تعلم، تو یا تو اسی طرح رہے گا لیکن اس میں زیر کوئی نہیں، یتعلم۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ، کیونکہ پہلے جتنی بھی ہم نے کی نا اس میں زیر آتی ہے، یجاہد، یعلم، یسلم، لیکن اس میں زیر کوئی نہیں ہے، اس میں یتعلم، تو تعلم یتعلم، اور اس کا مصدر تعلمن، تو اس میں لام پہ پیش، یا پیش دیکھیں اس میں لام پہ، تو یہ بہت تھوڑے سے ہوں گے سیغے جس میں پیش یا زیر استعمال ہوگی، یوجلی سارے زبر ہوں گے، تو تعلم یتعلم تعلمن، جیسے تذکر یتذکر تذکرن، یا تکلم یتکلم تکلمن، اسی طرح تکلف یتکلف تکلفن، تو اس طرح کے ورڈز اس فیملی میں ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ورڈ اس کا یہ مشکل ورڈ ہے، تو اس کا جو فعل ہوگا نا، جو ایکشن ہوگا، وہ بھی مشکل ہوگا، وہ اس جس طرح سے ورڈ مشکل ہے اسی طرح وہ چیز کرنی بھی مشکل ہے۔ جیسے تعلمہ کا مطلب ہے کہ لرن کرنا، تو لرن کرنا پڑھانے سے زیادہ مشکل ہے۔ ہاں، علامہ تو پڑھانا ہے نا، تو پڑھانا اس سینس میں آسان ہے کہ ریپیٹیڈ ہے نا، تو ایک دفعہ آپ نے پڑھا دیا، پھر اگلی دفعہ وہی پڑھایا، وہی چیز سکھا رہے ہیں نا، لیکن سیکھنے کے لیے آپ کو ہمیشہ نئی چیز سیکھنا ہے، تو وہ سیکھنا کمپیریٹیولی مشکل ہوتا ہے سکھانے سے۔ تو تعلم یتعلم تعلمن، اور فہوا متعلم تو اس میں متعل، کیونکہ اس میں زیر آپ کو ضرورت ہے لگانے کی، کیونکہ اس کے علاوہ پتہ نہیں چلے گا نا، ڈفرنس نہیں پتہ چلے گا اسم فاعل اور اسم مفعول میں، اگر تو ایک کو وہ زیر کے ساتھ ہی پھر کریں گے، پیٹرن وہی رکھیں گے کہ متعلمن، اور اس کا اس میں مفعول جو ہوگا متعلمن ہوگا، تو اس میں زیر ضروری تھی تو پھر وہ ایڈ کرنی پڑی، تو یہ ایک سیگا ہے کہ جس میں زیر آئے گی، ادروائز یوجلی آپ دیکھیں گے کہ زبر،
تو تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم. متعلم. تو جس طرح سے ہم نے یاد کیا ہوتا ہے نا، تو یہ کیونکہ پیٹرن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تو یہ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا. تو آپ کو کبھی مصدر بھول جائے گا کہ تعلمن تھا یا کیا تھا، لیکن اگر ایک دفعہ یاد ہوگی اچھی طرح تو پھر یہ میموری میں رہے گی. اور مجہول لائن اس کی اسی طرح وہی رول ہے مجہول کا، او اور ای کی ساؤنڈ، تو یہاں بھی ای ضروری ہے تو ای آئے گا. اب یتعلم. او کی ساؤنڈ آئے گی نا پہلے، او کی پھر ای کی آئے گی. تو او تعلم. تو سے شروع ہوگا. ہاں، تعلم. تو مجہول کا اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے تعلمون. کہا تھا نا. ہاں جی. اب تو شروع میں تو ہو گیا اور لام پہ زیر ہو گیا. مسئلہ صرف آئین کا ہے کہ آئین پہ زبر ہی رہے گا یا چینج ہوگا. تو اگر آپ کو یاد ہے تو نے مجہول پڑھا تھا، تو اس میں کیا تھا کہ مجہول جب ماضی آتا ہے تو او کی ساؤنڈ، ساری او کی ساؤنڈ ہو جاتی ہیں، صرف ایک ای کی ساؤنڈ رہتی ہے نا. تو اس کیس میں کیا ہوگا، پھر آئین بھی پیش آئے گی. تو اللیما، تو اللیما، تو سارے او اینڈ دین ون ای. تو اللیما. اور مضارع میں کیا ہوتا ہے، ایک او اور باقی سارے زبر ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر مضارع میں کیا ہوگا، یو تعلمون. تعلم. ہاں جی، اس میں زبر رہیں گے باقی. تو اس میں اور ماضی اور معلوم اور مجہول مضارع میں صرف سٹارٹ میں ایک او اور آ کا فرق ہے، باقی ایگزیکٹلی سیم ہے دونوں. لیکن ماضی میں زیادہ فرق ہے کیونکہ تعلم تو علم بن جائے گا. تو علم، تعلم یتعلم تعلما فهو متعلم. تو علم یتعلم، اور مصدر سیم ہوتا ہے تعلما، تو مصدر سیم ہے. اور اب اس کا اسم مفعول اسی پیٹرن پہ ہوگا کہ آ کی ساؤنڈ ای. متعلم ہے تو متعلم. اب باری آ گئی اس کی امر کی، لاسٹ. تو امر میں کہاں سے امر بنتا ہے، مضارع سے. یہاں سے امر بنے گا نا، امر یہاں سے آئے گا. تو اس کو ہم کیسے امر بناتے ہیں؟ امر بنانے نہیں، امر بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ یا ختم کریں اور لائٹسٹ کر دیں. تعلم. اس کے اس میں پھر زیر نہیں آئے گی نا، پھر زبر ہی رہے گی نا. تعلم ہوگا. ہاں جی، تعلم ہی ہوگا، کیونکہ باقی چیزیں چینج نہیں کرتے نا ہم. صرف جیسے علامہ یعلم تھا تو اس میں زیر تھی آلریڈی یعلم میں، تو اس کیس میں ہم نے زیر ہی رکھی. اب یہاں پہ زبر ہے یا تعلم ہے تو تعلم اس کی کمانڈ ہوگی، تعلم زبر کے ساتھ. کیونکہ رول کیا ہے کہ ہم یا تا شروع کا ختم کرتے ہیں اور پھر لائٹسٹ کر دیتے ہیں. اور اگر پڑھا نہ جا رہا ہو تب الف لگاتے ہیں. تو کیونکہ جب پڑھا جا رہا ہے تا کے اوپر زبر ہے تو تعلم. تو ایگزیکٹلی سیم. تو جب نہیں ہوگا تو نہیں کیسے بنتا ہے، لا تتعلم. ہاں جی، دو تا. اب دو تا ہوں گے، ایک تا آلریڈی ہے اور دوسرا تا جو انتا کے لیے ہم لگاتے ہیں. تو لا تتعلم، لا تتعلم. تو یہ بھی مضارع سے بنا، تا کے ساتھ انتا ورژن میں تتعلم. اور ظرف سیم پیٹرن پہ ہے، متعلم. متعلم. سو تعلم یتعلم تعلما فهو متعلم. تعلم یتعلم تعلما فهو متعلم. والامر منه تعلم والنهي عنه لا تتعلم. والظرف منه رپیٹ کریں کوئی بات جب یاد کریں گے تو 5 دفعہ پڑھیں گا، اچھی طرح یاد ہو جائے گا نا، پھر وہ ایزی ہوگا دوسرے رولس کو ایڈ کرنا. تو اگر ہم واپس چلیں تو پہلا کیا ہے، تعلم